یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کیا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتہ ہونا ہو، چاروں قول سورہ لہب یاد ہونی چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں تو ہے لیکن دلوں میں نہیں۔ کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ ہے بھائی۔ کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے؟ ابھی باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر انہیں کرٹیسائز کیا ہے؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کیسے یہ صورت لیونگ پروف ہے قرآن کے میراکلس ہونے کا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی کو پریشان کرتا، ان کو گالیاں دیتا، انہیں بھرے بازار رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھیں۔ اونٹ ریتیلے میدانوں میں دوڑ پڑے تھے، کوئی صبح صبح خود کو شیشے میں نہار رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا تو کوئی ابھی بستر پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہاں ہاتھ کیسے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سو نہیں رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پر چل رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد۔ یہ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کر مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے، کوئی خاص بات بتاتے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ ہی کسی سوداگر کی صدا، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے، اور پھر جب سب لوگ صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگ چلا اٹھے، ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ان سب لوگوں کے جواب سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر انہوں نے ان سب سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر اچانک وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہروں پر چیختا سناٹا چھا گیا، وہ سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں۔ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا، غصے اور نفرت سے بھرا ہوا، وہ چلایا، بھتیجے، تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ عربی کی اس عبارت کا مطلب تھا کہ کیا ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ،
क्या तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया है? यह आदमी और कोई नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का चचा अबू लहब था। उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर वापस उस पर आ गिरी। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अभी अपने नबी को यह बात नहीं बताई। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चाचा का दर्जा बाप के बराबर होता है, स्पेशली जब सगे वालिद का इंतकाल हो चुका हो, वक्त गुजरता रहा। अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक कि वो बाजार के शरीर लड़कों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो। लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीवी यानी रसूलुल्लाह की चाची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। सही कहा। हाँ, बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने दोनों बेटों को यह हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें, क्योंकि इन दोनों की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, उम्मे कुलसुम और रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रातों में ढल गई, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी ना आई। मक्का वालों, मेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इसके जुल्म की इंतहा हद से पार हो गई, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबुव्वत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल किया। अबू हादी, हमें वो सूरह तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आइए अब इस सूरत को सिनेमैटिक अंदाज से समझते हैं, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और बर्बाद हो गया वो। अब यहाँ पर दो बातें हैं जो नोट करने वाली हैं। पहली बात यह है कि जो पूरी आयत है, ये आयत असल में पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके। जिस लम्हे उसने नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन अबू लहब फिर भी बाज ना आया। जब ये सूरत नादिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। हम जंगे बदर के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह वो मरा और किस तरह से आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। अब यहाँ पे नोट करने वाली दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हाथों की ही क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर टूट गया, पैर टूट गया, हार्ट फेल हो गया? क्यों नहीं कहा जा रहा? मैं कहता हूं इसके लिए ना आप ये सीन देखिए। चलिए इस सीन को एक बार फिर से देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही ने, एक फाइटर ने अपने हाथ में एक तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास शील्ड है, एक ढाल है। तो अगर किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएंगे तो क्या होगा? ना तो वो वार कर सकेगा और ना ही अपना बचाव कर सकेगा। तो फिर इन दी एंड आप बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे और अगला हमला फिर आप ही के ऊपर होगा। बिल्कुल इसी तरह हम अबू लहब की जिंदगी में देखते हैं, उसका माल, उसके बेटे, उसके कनेक्शन, उसके ताल्लुकात, उसकी पावर, सब के सब बर्बाद हो गए। कोई भी उसके काम नहीं आया। और हम आगे जाके देखते हैं कि जब वो मरा
تو اتنی بری موت مرا کہ کوئی اسے چھونے والا نہیں تھا, کوئی دفنانے والا نہیں تھا. کئی دنوں تک اس کی لاش سڑک پر سڑتی رہی, لوگ پریشان ہوتے رہے, یہاں تک کہ اس کے اپنے لڑکوں نے بھی اسے چھونے سے, گھر میں رکھنے سے منع کر دیا. ارے ابو لہب کے بیٹو, اپنے باپ کی لاش تو ٹھکانے لگاؤ, بدبو سے لوگ الٹی کر رہے ہیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 2 پر. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ ہی اس کا کوئی مال اس کے کام آیا, نہ ہی اس کی کوئی اولاد اس کے کام آئی. اصل میں یہ آیت جواب ہے اس بات کا جو ابو لہب اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا, اگر وہ سچا ہے دے دوں گا مال و دولت اللہ کو اور بچا لوں گا خود کو جہنم سے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمائی کے, ارننگ کے. کبھی کبھی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے, باپ دادا نے ان کے کما کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے, پر یہ کسب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنی کمائی کے, جو آپ نے خود کمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بہتر کمائی اس کی اولاد ہے, اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئی. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں, آیت نمبر 3. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا جو بھڑک رہی ہوگی, شعلے والی آگ ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی آیت کی طرف جو ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اور اس آیت کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی اپنے سر پر ایندھن اٹھائی ہوگی. ایندھن کیا کہ وہ لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی جہنم کے اندر. اس کا کام یہ ہوگا کہ جلنا تو ہے ہی ہے, اور ساتھ میں آپ کو جانا ہے, اس کو جانا ہے اور جا کر یہ لکڑیاں لے کر آئے گی اور اس آگ کے اندر لکڑیاں ڈالے گی. تو جب ہم آگ میں لکڑیاں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آگ اور تیز ہوتی ہے, تو اپنی آگ یہ خود بخود جلائے گی. لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنم میں جلے گی, وہ جہنم کا عذاب زندگی بھر جھیلتی رہے گی. یہی کیوں کہا کہ وہ لکڑیاں لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی. آپ فکر نہ کریں, اب جو میں کہتی ہوں وہ کرتے جائیں بس. تو وہ اس دنیا میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت کو فیول کرتی تھی, اس آگ کو بڑھانے میں اس کا ساتھ دیتی تھی. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخرت میں اس کا عذاب یہ رکھا ہے کہ جاؤ, جا کے لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ, ڈھو اپنے سر پہ اور اپنی آنکھ کو خود بھڑکاؤ. اب یہاں پہ ایک اور ضروری بات ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب بھی آپ نماز میں سورت کو ریسائٹ کریں تو ایسا نہیں کہ آپ گئے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, نہ. حمّہ ایک پاورفل لفظ ہے, بہت ہی زیادہ اس کے اندر اثر ہے, ویٹ ہے. تو آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس پہ زور دینا ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. آیت نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ, اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی, یعنی ناریل کی چھال والی رسی ہوگی. یہاں پر جیدیہا کا جو لفظ ہے, اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے خوبصورت گردن کے لیے, ایسی گردن جو زیور سے لدی ہوئی ہو. کمال کی بات یہ ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ رسی کا ذکر کیوں ہے اور گردن کا ذکر کیوں ہے. تو اس کے پیچھے کی بات یہ ہے کہ ام جمیل ایک خوبصورت سا اپنے گلے میں ہار پہنا کرتی تھی. وہ مکہ والوں سے کہتی تھی, اپنے نوکروں سے کہتی تھی, عام لوگوں سے کہتی تھی, میرے گلے کا یہ ہار میں اس کو دوں گی جو محمد کے خلاف کھڑا ہوگا, میرا ساتھ دے گا. اور اسی وجہ سے یہاں یہ منشن کیا گیا ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی, بل والی رسی ہوگی, تکلیف دینے والی رسی ہوگی اس کی اس گلے میں جس میں وہ ہر وقت ہار پہنے رہتی تھی. یہ تھی سورہ لہب کی انڈرسٹینڈنگ. اب سب سے ضروری بات یہ کہ سمجھنا یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں اس کا کیا ریلیونس ہے. جو میں سمجھاؤں اس حساب سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سورت اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. جس سپیڈ سے وہ اللہ کے نبی کی طرف بڑھ رہا تھا ظلم کرنے کے لیے, اس سے کہیں گنا زیادہ سپیڈ سے اللہ کا عذاب ابو لہب کی طرف آ رہا تھا اور آ چکا تھا, اسے خبر نہیں تھی. اب آتے ہیں دوسرے ریلیونس کی طرف جو میں سمجھاؤں, جو آج ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے میاں بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں, دوست بھائی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں. اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دوست کسی کی چغلی کرتا ہے, تجھے پتا ہے ایسا ہو گیا, ابے نہیں کیا بات کر رہا ہے, اور بتا. اکثر میاں بیوی میں بھی ایسا ہوتا ہے, اپنی زندگی کو چھوڑ کے دوسروں کی زندگی میں بڑا جھانکتے ہیں. ارے فلانے کی لڑکی بھاگ گئی, تمہیں پتا چلا,
تو اب یہ جو وائف ہے یا جو ہسبینڈ ہے اسے کیا چاہیے؟ وہ اسے گائیڈ کرے، ارے یار ایسا نہیں کرو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خالی بھاگی ہے، اپنی ماں کا زیور تک لے گئی ہے، اس بات میں اور لقمہ لگا دیتے ہیں، اس کو اور فیول کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب آپ برائی کا ساتھ دیتے ہو نا، تو جو کام برا کرنے والے کا ہے وہی انجام اس برائی کو انیشیٹ کرنے والے کا ہے، بڑھاوا دینے والے کا ہے، آئیڈیا دینے والے کا ہے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ آپ سے ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہماری اس کمیونٹی کو جوائن کیجئے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کے بڑا اچھا لگا، ایسی ویڈیو اور بنائیے، اگلی ویڈیو کب آ رہی ہے؟ میں اکیلا بندہ ہوں یار، نوکری کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا وقت چلا کے یہ یوٹیوب کی ویڈیوز بناتا ہوں. اگر آپ کمیونٹی جوائن کریں گے تو میں اپنی ٹیم کو بڑھا سکتا ہوں اور لوگوں کو شامل کر سکتا ہوں، جس سے ہم جلد سے جلد اور زیادہ اور بہتر ویڈیوز پروڈیوس کر پائیں گے. شاید بہت جلد ہم پورے قرآن کو مکمل کریں. ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کی آخری 10 سورتیں بناؤں، اس کے بعد پھر ہم اور ٹاپکس کو بھی ایکسپلور کریں گے. کئی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے تو اس QR کوڈ کو آپ اسکین کر کے کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کی قیمت شاید آپ کے ایک وقت کی بریانی سے بھی کم ہے، شاید آپ کے ایک برگر سے بھی کم ہے، شاید آپ کی ایک آئس کریم سے بھی کم ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. تبت يدا أبي لهب وتب